لیکن حضرات محرم الحرام کا مہینہ شروع ہوتا ہے، میں بڑے افسوس کے ساتھ کہتا ہوں، بڑے غم کے ساتھ کہتا ہوں، وہ صحابہ اکرام جنہوں نے اپنی زندگیاں وقف، جنہوں نے نہ جان کی پرواہ کی، نہ مال کی پرواہ کی، نہ اولاد کی پرواہ کی، نہ کاروبار کی پرواہ کی، نہ تجارت کی پرواہ کی، اللہ کے رسول کا حکم آیا، صدیق رات کو مجھے اللہ نے ہجرت کا حکم دے دیا ہے، اللہ کے رسول آپ کو ہجرت کا حکم نہیں دیا، میرا مال بھی قربان، اولاد بھی قربان، آپ یہ بتائیے ہم نے نکل کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے ہجرت کر کے آج 2% کا آدمی محرم کا مہینہ شروع ہوتا ہے، صحابہ کرام پہ زبردہ شروع کر دیں، صحابہ کرام پہ گانے بجو شروع کر دیں، جس کی کوئی مقام نہیں، بے غیرت انسان ہے وہ جو صحابہ کرام سے تبرہ ہے، اسے کیا معلوم کبھی باپ کو بھی برا بھلا کہتا ہے، ایسا شخص حلالی کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ صحابہ کرام جنہوں نے گلی گلی کوچا کوچا نگر نگر بستی بستی شہر شہر ملک ملک میں 4 جہانگیر عالم نے اسلام کا پھیرا نہیں، وہ صحابہ کرام عمر فاروق جب خلیفہ بنے ایک رات کی چین کی نیند نہیں سوئے۔ حضرات بڑی بچی بات ہے، لیکن محرم الحرام کے مہینے کے شروع ہونے کے بعد ایک چیز آپ کے سامنے رکھنے رہتے ہیں، جو لوگ 2% کے انسان صحابہ کرام پہ تبرہ کرتے ہیں، اس واقعے کو مد نظر رکھتے ہیں۔ امام احمد کے پاس ہی آنے والا ہے، آگے کہتا ہے امام احمد میرا ایک سوال ہے، آپ پوچھو۔ کہا اپنے وقت کا جلیل القدر تابعی جو بڑا نیک ہو، بڑا علم والا ہو، بڑا فضیلت والا ہو، اللہ کی بڑی عبادات کرنے والا ہو، بڑا ہی اعلیٰ قسم کا تابعی ہو، میرا سوال یہ ہے ایک ادنا سے صحابی سے بہتر ہے کہ نہیں؟ امام احمد کہتے ہیں آنے والے جتنا مرضی نیک تابعی ہو، جتنا مرضی بڑا تابعی ہو، جتنا مرضی زہد والا صحابت والا تابعی ہو، میں امام احمد کہتا ہوں وہ کسی ادنا سے ادنا صحابی کی ٹوٹے کا مقابلہ نہیں ہے۔ امام احمد نے کہا تو کہنا کیا چاہتا ہے، ذرا کھل کے بات کر۔ اس نے کہا میں کہنا چاہتا ہوں حضرت عمر بن عبدالعزیز جن کا اتنا بڑا مقام ہے، اتنے سربلند آدمی، میرا سوال یہ ہے عمر بن عبدالعزیز امیر معاویہ سے بہتر تھے کہ نہیں تھے؟ امام احمد لال سرخ ہو گئے اور آپ نے کیا فرمایا عمر بن عبدالعزیز حضرت معاویہ کے جوتے کا مقابلہ، اور آؤ سن لو یہ قانون بنا دیا، کہا آنے والے تو کسی یہودی کے ساتھ کھانا کھا سکتا ہے، کسی عیسائی کے ساتھ بیٹھ سکتا ہے، کسی یہودی کی تیمارداری کر سکتا ہے، کسی عیسائی کے گھر میں جا کے بسیرا کر سکتا ہے، لیکن آج یہ بات نوٹ کر کے لے جا، وہ شخص جو امیر معاویہ کے بارے میں رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ سمجھتا ہے کہ عمر بن عبدالعزیز کا مقام امیر معاویہ سے زیادہ ہے، اس کی تیمارداری بھی نہیں کر سکتا، اس کے گھر بھی نہیں جا سکتا، اس کا جنازہ بھی نہیں کر سکتا، ایسا شخص جنازے کے قابل ہے۔ حضرات غالب لوگ ادھر سے چرس، ادھر سے سگریٹ، منہ میں پان، منہ میں علی علی، حضرات یہ مقام ہے صحابہ پورے محرم کے مہینے میں، یہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ حضرت نبی رضی اللہ عنہ سے جنگ کی۔ میرے بھائی سعید یوسف اللہ نے بات کی فرمایا لوگوں یہ صحابہ اکرام جنہوں نے میرے کسی ایک صحابی کو برا بھلا کہا، میں اللہ کا رسول کہتا ہوں اس پہ اللہ کی بھی لعنت ہے، فرشتوں کی بھی لعنت ہے، ساری کائنات کی لعنت ہے، میں اللہ کا رسول کہتا ہوں۔ سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تم پوری زندگی نیکیاں کرتے ہو، تمہیں نوح علیہ السلام کی عمر مل جائے تم پھر بھی نیکیاں کرتے رہو، نیکیاں کر کر کے اپنے آپ کو بتا دو، لیکن تم میرے صحابی کچھ ایک گھڑی کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے جو اس کے میرے سامنے بیٹھ گئے، جس نے میرے رسول اللہ کو ایک سیکنڈ بیٹھ کے دیکھ لیا، 1000 سال بھی بندہ عبادت کر لے اس صحابی کے مقام کو نہیں پہنچا۔ فرمایا دنیا کے لوگوں ایک اور بات بھی سن لو، یاد رکھنا تم میں سے کوئی بندہ بہت پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دے، میرے صحابی ایک اٹھ کے برابر اگر کوئی چیز خرچ کرتے بہت پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرنے والا صحابی کے مقام کو نہیں پہنچا۔ وہ صحابہ اکرام عبداللہ بن ابی منافق کو باز کر کے کہتا ہے لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، آج ہم عزت والے ایک جلیل صحابہ کو مدینے سے نکال دیں گے، آسمان والے نے فوراً قرآن
صحابہ ذلیل نہیں ہے، سب سے ذلیل تو منافق تھے۔ ساری کی ساری کائنات کی عزت صحابہ کے جوتوں کی۔ حضرات صحابہ اکرام، اللہ نے قرآن میں جگہ جگہ پہ صحابہ اکرام کا ذکر کیا ہے، لیکن یہ محرم الحرام کا مہینہ جہاں سے سال شروع ہو رہا ہے، ہمیں اس بات کا بالکل درس نہیں۔ صحابہ اکرام آپس میں دوست تھے، آپس میں دشمنیاں نہیں تھی، اختلافات ہوئے ہیں، لیکن وہ صحابہ پوری دنیا کے علماء لے آؤ، فضلاء لے آؤ، فقیہ لے آؤ، محدث لے آؤ، مفسر لے آؤ، پوری کائنات کے صوفی اکٹھے کر دو، پوری کائنات کے علماء کرام اکٹھے کر دو، اللہ کی قسم کے ساتھ کہتا ہوں ادنا سے ادنا صحابی کے جوتے کی کھال کا مقابلہ کرو۔ سوائے اس کے صدیق کے اکبر کے کیا کہتے، فاروق اعظم کے کیا کہتے، حضرت عثمان ذوالنورین کے کیا کہتے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے کیا کہتے، اور پھر اہل بیت کے کیا کہتے، بدری صحابہ کے کیا کہتے، جن کے بارے میں رب نے قرآن میں قانون بنا دیا، رضی اللہ عنہم ورضوا، کہ جو بھی کرے میں ان سے راضی ہوں، ان سے راضی، یہ معاملہ میرا ہے، یہ کل کو آئیں گے میں جنت کے سرٹیفکیٹ سکتا۔ آخری بات، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ لوگوں ایک قانون یاد رکھ لو، کل قیامت کے دن تم آؤ گے نیکیاں لے کر، تم آؤ گے شہادت کر کے، تم آؤ گے بڑے بڑے اعمال لے کر کے، میں اللہ ایک پیمانہ لگا دوں۔ اللہ جی پیمانہ کیا ہوگا؟ پیمانہ یہ ہوگا اگر تمہارا ایمان میرے صحابہ کے ایمان کی مثل ہوا تو ٹھیک ہے، اگر میرے صحابہ کے ایمان کی مثل نہ ہوا میں تمہاری ساری نیکیاں برباد کر کے جاؤں گا۔ صحابہ کرام پہ تبرہ کرنا یہ بڑی دور کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں دین اسی میں توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں صحابہ کرام سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الحمدللہ الحمدللہ الذی حاکم هو القول الحق والصلاة والسلام علی محمد وعلی آلہ وصحبہ الذین جاہدوا الحق۔ بعد